آج ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹ رہے ہیں جو اکثر بس سرسری طور پر ہی دیکھے جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں محمد علی جناح کے ابتدائی 20 سالوں کی، ایک ایسی بنیاد جس پر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک پوری تاریخ کی عمارت کھڑی ہوئی۔ جی بالکل۔ یہ کہانی 1947 سے بہت پہلے 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن میں شروع ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں اس نوجوان کی آپ کہہ لیں تشکیل کے سفر پر لے جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس کراچی میں محمد علی جناح نے آنکھ کھولی وہ آج کے اس میگا سٹی سے کافی مختلف تھا۔ اچھا؟ برطانوی راج کے زیر انتظام تھا۔ یہ شہر ایک ابھرتی ہوئی بندرگاہ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں مشرق و مغرب جیسے مل رہے ہوں۔ آپ تصور کریں، گلیاں جہاں گجراتی، سندھی، بلوچی، انگریزی اور بھی کئی زبانیں سنائی دیتی، بازار جہاں ہندو، مسلم، پارسی، یورپی تاجر سب آپس میں لین دین کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا متحرک، کثیر النسلی اور کثیر المذہبی ماحول تھا۔ تو آج ہماری یہ جو تفصیلی گفتگو ہے وہ انہی ابتدائی سالوں پر مرکوز رہیں گی، مطلب پیدائش سے لے کر لندن میں بیرسٹری مکمل کرنے تک۔ جی، ہم ان تجربات اور عوامل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ان کی شخصیت، ان کی سوچ اور ان کے مستقبل کی سمت پر گہرا اثر ڈالا۔ تو آئیے وزیر مینشن کے اس گھر سے آغاز کرتے ہیں۔ خاندان کا کردار کیسا تھا؟ خاندان کا کردار تو یقیناً بہت اہم تھا۔ جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے والد جناح بھائی پونجا ایک خود ساختہ، بہت محنتی تاجر تھے اور کاروباری حلقوں میں اپنی دیانتداری کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اچھا۔ ان کی والدہ میتھی بائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت شفیق، دیندار اور گھر کو سنبھالنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں میں اعلیٰ اخلاقی اقدار، خاص طور پر سچائی اور شرافت کی اہمیت کو بہت اجاگر کیا۔ تو گویا گھر کا ماحول ہی ایسا تھا جہاں محنت، ایمانداری اور نظم و ضبط کو اہمیت دی جاتی تھی؟ جی ہاں۔ کیا بچپن میں ہی محمد علی جناح کی شخصیت میں ان چیزوں کا عکس نظر آتا تھا؟ ہاں، یہ بات قابل ذکر ہے۔ دستیاب معلومات اگر دیکھیں تو وہ بچپن ہی سے اپنے ہم عمروں سے قدرے مختلف تھے۔ اچھا، کیسے؟ مطلب خاموش طبع تھے، غور و فکر میں جیسے گم رہتے تھے، اور ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور وقار تھا ان میں جو عام طور پر بچوں میں نہیں پایا جاتا۔ ان کے کھیلوں میں بھی ایک ترتیب و نظم نظر آتا تھا، اور تعلیم کے معاملے میں تو وہ شروع سے ہی بہت ذمہ دار تھے۔ یہ صرف شرارتی نہ ہونا نہیں تھا، بلکہ آپ کہہ لیں ایک فطری پختگی تھی۔ کیا اس دور کے بچوں میں ایسی سنجیدگی عام سمجھی جاتی تھی یا یہ واقعی کوئی غیر معمولی بات تھی؟ دیکھیں، اس زمانے کے سماجی پس منظر میں بچوں سے ایک خاص حد تک سنجیدگی کی توقع تو کی جاتی تھی، لیکن ان کے معاملے میں یہ شاید ان کی شخصیت کا ایک بنیادی حصہ معلوم ہوتا ہے۔ صحیح۔ ان کے اساتذہ نے بھی اور بعد میں ملنے والوں نے بھی اس سنجیدگی، خود اعتمادی اور کسی حد تک الگ تھلگ رہنے والے مزاج کا ذکر کیا ہے۔ یہ چیزیں تو ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ رہیں۔ اور یہ کراچی شہر، یہ جو کثیر و ثقافتی ماحول تھا، اس کا کیا کردار رہا ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک بیک گراؤنڈ تھا یا اس نے ان کی سوچ پر کوئی گہرا اثر بھی ڈالا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ محض پس منظر نہیں تھا۔ ایک ایسے شہر میں پلنا بڑھنا جہاں مختلف مذاہب، زبانیں، قومیتیں، یہ سب لوگ نہ صرف ساتھ رہ رہے تھے بلکہ روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر تجارت میں، ایک دوسرے پر انحصار بھی کرتے تھے۔ یہ ایک گہرا تجربہ ہوتا ہے۔ جی۔ انہوں نے یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ اختلافات کے باوجود بھی پرامن طور پر ساتھ رہا جا سکتا ہے، بقائے باہمی ممکن ہے۔ لیکن کیا یہ ماحول ہمیشہ پرامن ہی رہتا ہوگا؟ اس دور میں بھی یقیناً سماجی تفریق، معاشی اونچ نیچ، کہیں نہ کہیں مسابقت تو موجود ہوگی نا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور شاید یہی مشاہدہ، یعنی ایک طرف بقائے باہمی کا امکان اور دوسری طرف ممکنہ تناؤ یا ناانصافی کے عناصر، شاید اسی نے ان کے ذہن میں یہ خیال پختہ کیا ہوگا کہ ایک متنوع معاشرے کو ٹھیک سے چلانے کے لیے انصاف کے اصول اور قانون کی حکمرانی کتنی ضروری ہے۔
یہ کہنا شاید ابھی قبل از وقت ہو، لیکن ممکن ہے کہ ان کے مستقبل کے جو آئینی اور قانونی موقف تھے ان کی جڑیں کہیں نہ کہیں ان ابتدائی مشاہدات میں ہوں۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، یعنی ماحول ان کے لاشعور میں مستقبل کے خیالات کے جیسے بیج بو رہا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں باقاعدہ تعلیم کی طرف۔ ان کا تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا؟ ان کی ابتدائی تعلیم کے لیے انہیں بھیجا گیا سندھ مدرسۃ الاسلام۔ یہ ادارہ اس وقت سندھ میں مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کا ایک بہت اہم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ جی، اس ادارے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان اور مغربی علوم سے روشناس کرایا جائے تاکہ وہ بدلتے ہوئے زمانے کے سرکاری اور پیشہ ورانہ نظام میں اپنا مقام بنا سکیں۔ تو سندھ مدرسہ میں ان کا تجربہ کیسا رہا؟ کیا وہاں صرف نصابی تعلیم تھی یا شخصیت سازی پر بھی کچھ زور تھا؟ دیکھیں، یہاں انہوں نے نہ صرف انگریزی زبان میں مہارت حاصل کی، جو اس وقت کامیابی کی کنجی سمجھی جاتی تھی، بلکہ ادارے کے نظم و ضبط نے بھی ان پر گہرا اثر ڈالا۔ اچھا، وقت کی پابندی، استاذہ کا احترام، پڑھائی میں محنت، یہ وہ عادتیں تھیں جو ان کی فطری سنجیدگی سے ہم آہنگ بھی تھیں اور یہاں آ کر مزید پختہ ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کا جو حقیقی شعور ہے وہ انہیں اسی ادارے سے ملا۔ سندھ مدرسہ کے بعد وہ کرسچن مشن اسکول بھی گئے۔ یہ تبدیلی کیوں ہوئی اور وہاں کیا مختلف تھا؟ اس تبدیلی کی وجوہات پر تو کوئی بہت زیادہ تفصیل دستیاب نہیں ہے، لیکن کرسچن مشن اسکول میں انہیں مغربی طرز تعلیم اور ماحول کا براہ راست اور شاید زیادہ گہرا تجربہ ملا ہوگا۔ جی، وہاں کے اساتذہ جو زیادہ تر یورپی تھے، ان کا پڑھانے کا انداز، ان کا لباس، ان کی گفتگو، یہ سب ایک مختلف دنیا تھی۔ جو مواد ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں بھی ان کی غیر معمولی سنجیدگی، ان کا صاف ستھرا لباس پہننے کا انداز اور ان کا وہ نپاتلا انداز گفتگو اساتذہ کی توجہ کا مرکز بنا۔ کیا یہ صرف ظاہری عادات تھیں یا ان کے پیچھے کوئی گہری بات تھی؟ میرے خیال میں یہ محض ظاہری چیزیں نہیں تھی۔ صاف ستھرا لباس ان کی اندرونی ترتیب اور خودداری کا مظہر تھا۔ نپاتلا انداز گفتگو ان کی سوچ کی وضاحت اور احتیاط کو ظاہر کرتا تھا۔ صحیح۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جو، جیسا کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے، ان کی شناخت کا حصہ بن گئی اور پھر تا حیات قائم رہیں۔ یہ ان کے کردار کی مضبوطی کی عکاسی کرتی تھیں۔ تو تعلیم نے نہ صرف علم کے دروازے کھولے بلکہ شخصیت کو بھی ایک خاص سانچے میں ڈھالا۔ اب ہم ان کی زندگی کے ایک انتہائی اہم موڑ کی طرف آتے ہیں، لندن کا سفر۔ یہ 1893 کی بات ہے اور وہ صرف 16 سال کے تھے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ یہ فیصلہ بنیادی طور پر ان کے والد جناح بھائی پونجا کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ محمد علی کو لندن میں قائم ایک برطانوی کاروباری فرم ہے، گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی، وہاں اپرینٹس شپ کے لیے بھیجا جائے تاکہ وہ بین الاقوامی تجارت کے گر سیکھ سکیں۔ اس زمانے میں ایک نوجوان کے لیے اکیلے سمندر پار انگلستان جانا ایک بہت بڑا قدم تھا، خاص طور پر ایک روایتی خاندان کے لیے۔ کاروبار تو خاندانی پیشہ تھا، تو یہ ایک منطقی قدم لگتا ہے۔ لیکن پھر لندن پہنچ کر کیا ہوا؟ کہانی نے تو ایک غیر متوقع موڑ لے لیا۔ بالکل بالکل، لندن کی فضا، وہاں کے ادارے، پارلیمنٹ، عدالتیں، ان سب چیزوں نے نوجوان محمد علی کو بہت متاثر کیا۔ وہ گئے تو تھے کاروباری تربیت حاصل کرنے، لیکن ان کی دلچسپی قانون کے شعبے کی طرف ہو گئی۔ اچھا، انہیں محسوس ہوا کہ ان کا اصل میدان تجارت نہیں بلکہ وکالت ہے۔ یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا، تجارت چھوڑ کر قانون کا انتخاب کرنا، خاص طور پر جب خاندان نے انہیں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اسے ان کی زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ قرار دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو شاید ان کی اپنی فطری صلاحیتیں، ان کا تجزیاتی ذہن، منطقی انداز فکر، بحث کرنے کی صلاحیت، یہ شاید قانون کے شعبے سے زیادہ مناسبت رکھتی تھی۔ جی۔ دوسرا، اس دور میں قانون کی تعلیم کو ایک خاص وقار حاصل تھا اور یہ اقتدار کے ایوانوں تک رسائی کا ایک ذریعہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ شاید انہوں نے محسوس کیا کہ وہ قانون کے ذریعے زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک شعوری انتخاب تھا، ایک ایسا راستہ جو انہوں نے خود اپنے لیے چنا۔ اور اس انتخاب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ انہوں نے اپنے والد کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لی۔ پھر انہوں نے لندن کی جو مشہور قانونی درسگاہیں ہیں، جنہیں انز آف کورٹ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک لنکنز ان میں داخلے کا فیصلہ کیا۔ لنکنز ان؟ جی،
یہ انگلستان میں قانون کی اعلیٰ ترین تربیت فراہم کرنے والے 4 قدیم اور بہت معتبر اداروں میں سے ایک تھا، جہاں سے فارغ التحصیل طلباء کو بیرسٹر بننے کا اعزاز ملتا تھا۔ لنکنز ان کا انتخاب ہی کیوں؟ لندن میں تو اور بھی انز آف کورٹ تھے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی، اس انتخاب کے پیچھے ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس کا تذکرہ اکثر ملتا ہے۔ اچھا؟ کہا جاتا ہے کہ جب وہ داخلے کے لیے مختلف انز کا جائزہ لے رہے تھے تو انہوں نے لنکنز ان کے داخلی دروازے پر دنیا کے عظیم قانون سازوں مطلب لا گیورز کے ناموں کی ایک فہرست دیکھی، ہاں۔ اور اس فہرست میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی شامل تھا۔ اوہ ہاں، یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، اس کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق یہ منظر دیکھنا ان کے لیے محض ایک خوشگوار حیرت نہیں تھی، بلکہ ایک گہرے ذاتی اور علامتی معنی کا حامل لمحہ تھا۔ صحیح۔ یہ ان کے لیے ایک طرح کی تصدیق تھی کہ قانون کا راستہ جسے وہ مغربی نظام سے سیکھنے جا رہے ہیں وہ ان کی اپنی تہذیبی اور مذہبی شناخت سے متصادم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اس نے ان کے اس یقین کو اور پکا کر دیا کہ قانون ہی ان کی منزل ہے، اور یہ ان کے لیے محض ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کا حصول بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے لنکنز ان میں داخلے کے ان کے فیصلے کو حتمی شکل دی۔ یہ واقعی ایک طاقتور لمحہ لگتا ہے جس نے ان کے منتخب کردہ راستے پر ان کے اعتماد کو اور پختہ کر دیا ہوگا۔ تو لنکنز ان میں تعلیم کا تجربہ کیسا رہا ان کا؟ لنکنز ان میں تعلیم کا نظام بہت سخت اور روایتی تھا۔ اس میں لیکچرز ہوتے تھے، مباحثے ہوتے تھے، اور مخصوص تعداد میں عشائیوں یعنی ڈنرز میں شرکت لازمی تھی، جہاں طلباء سینئر وکلاء اور ججوں سے ملتے تھے اور قانونی آداب سیکھتے تھے۔ جی۔ محمد علی جناح نے اپنی پوری توجہ تعلیم پر مرکوز رکھی۔ انہوں نے برطانوی قانون، کامن لا اور قانونی دلائل کے فن میں مہارت حاصل کی۔ یہ تربیت ان کی جو فطری صلاحیتیں تھیں ان کو مزید نکھارنے کا باعث بنی۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہ باقاعدہ بیرسٹر بن گئے۔ جی، 1896 میں صرف 19 سال کی عمر میں انہوں نے کامیابی سے اپنی تعلیم مکمل کی اور انہیں بار میں شامل کر لیا گیا، یعنی وہ باقاعدہ بیرسٹر ایٹ لا بن گئے۔ صرف 19 سال کی عمر میں؟ جی، معلومات کے مطابق وہ اس وقت ہندوستان سے آنے والے سب سے کم عمر افراد میں سے تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ یہ صرف ایک ڈگری نہیں تھی، یہ ایک نئی شناخت تھی، ایک نیا مقام تھا۔ اس شناخت یا مقام کی کیا اہمیت تھی، خاص طور پر اس نو آبادیاتی دور میں؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ ایک تو یہ کہ اب وہ قانونی طور پر انگلستان اور ہندوستان دونوں جگہ وکالت کرنے کے اہل تھے۔ دوسرا، انہوں نے اس نظام قانون کی گہرائیوں کو سمجھ لیا تھا جس کی بنیاد پر برطانوی سلطنت چل رہی تھی۔ یہ علم انہیں طاقت کے ڈھانچے کو سمجھنے اور پھر اس کے اندر رہ کر کام کرنے کی صلاحیت دیتا تھا۔ انہوں نے صرف قانون کے الفاظ نہیں سیکھے تھے، بلکہ قانون کی روح، اس کی منطق اور اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے یہ سب سمجھا تھا۔ یہ وہ فکری ہتھیار تھے جو مستقبل میں ان کے بہت کام آنے والے تھے۔ تو اگر ہم ابتدائی 20 سالوں کے سفر کا ایک خلاصہ کریں، کراچی کے وزیر مینشن سے لے کر لنڈن کے لنکنز ان تک، تو کون سے کلیدی نکات یا تبدیلیاں سب سے نمایاں نظر آتی ہیں؟ چند باتیں بہت واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ اول، خاندانی پس منظر اور ابتدائی تربیت نے ایمانداری، محنت اور نظم و ضبط کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ جی۔ دوم، کراچی کا جو کثیر ثقافتی ماحول تھا اس نے انہیں عملی زندگی میں تنوع اور بقائے باہمی کا براہ راست تجربہ دیا، اور شاید قانون کی حکمرانی کی اہمیت کا احساس بھی یہیں سے شروع ہوا۔ صحیح۔ سوم، تعلیم، خاص طور پر جدید مغربی طرز کی تعلیم اور انگریزی زبان پر عبور، اس نے انہیں اس دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اور لندن جانے کا فیصلہ اور خاص طور پر قانون کا انتخاب، یہ کتنا اہم تھا؟ یہ تو بلا شبہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ کاروبار جو کہ ایک محفوظ اور جانا پہچانا راستہ تھا، اسے چھوڑ کر قانون جیسے نسبتاً غیر یقینی اور فکری طور پر مشکل شعبے کا انتخاب، یہ ان کی آزادانہ سوچ اور بلند نظری کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل۔ قانون کی تعلیم نے نہ صرف ان کے تجزیاتی ذہن کو سیکل کیا، بلکہ انہیں دلیل، منطق اور آئینی جدوجہد کے وہ اوزار فراہم کیے جو ان کی مستقبل کی پوری سرگرمی کا محور بنے۔ لنکنز ان والا واقعہ بھی ان کی ذاتی اور فکری سمت کے تعین میں کافی اہم معلوم ہوتا ہے، جیسا آپ نے بتایا۔ یقیناً، جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ واقعہ ان کے لیے محض ایک دلچسپ اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس نے قانون کے پیشے کو ایک گہری اخلاقی اور تہذیبی جہت ادا کی۔
اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ قانون کو محض ذریعہ معاش نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے انصاف اور اصولوں کے قائم کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے، اور یہ بات ان کی باصول شخصیت سے پوری طرح مطابقت رکھتی تھی۔ لنکنز کا واقعہ، یہ سب مل کر ایک ایسے نوجوان کی شخصیت کو تشکیل دے رہے تھے جو غیر معمولی طور پر خود مختار، بااصول، محتاط اور اپنے مقاصد میں بالکل واضح تھا۔ ایک ایسی شخصیت جو ظاہری نمود و نمائش کے بجائے ٹھوس کام اور دلیل پر یقین رکھتی تھی۔ بالکل، یہ ابتدائی 20 سال ایک طرح سے آپ کہہ لیں تیاری کا دور تھے۔ یہ وہ خاموش بنیادیں تھیں جن پر آنے والے وقتوں میں ایک قد آور سیاسی اور قانونی شخصیت کی عمارت تعمیر ہونی تھی۔ ان سالوں میں حاصل کردہ تجربات اور جو صلاحیتیں پروان چڑھیں، وہی تھی جو بعد میں برصغیر کی تاریخ کے دھارے کو بدلنے کا سبب بنی۔ تو آج ہم نے محمد علی جناح کی زندگی کے ان ابتدائی سالوں کا تفصیل سے جائزہ لیا جو اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ کراچی میں ان کی پیدائش اور پرورش سے لے کر لندن میں ایک نوجوان پر اعتماد بیرسٹر بننے تک کا سفر۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کے خاندان، شہر کے ماحول، تعلیمی اداروں اور سب سے بڑھ کر ان کے اپنے فیصلوں نے اس کردار کی تشکیل کی جس نے آگے چل کر تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کرنا تھا۔ جی ہاں، اور یہ سفر 1896 میں بیرسٹری کی تکمیل پر ایک نئے موڑ پر آ پہنچا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک وسیع میدان تھا، ہندوستان واپس آ کر وکالت شروع کرنا اور پھر رفتہ رفتہ عوامی زندگی میں قدم رکھنا۔ یہ ابتدائی سالوں کی تربیت، خاص طور پر قانون کی سمجھ بوجھ اور مغربی دنیا کو قریب سے دیکھنے کا تجربہ ان کے آئندہ اقدامات کے لیے ایک مضبوط اساس فراہم کر چکا تھا۔ بالکل، اور یہیں پر ہم آج کی اس گفتگو کو ایک نقطے پر چھوڑتے ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ مواد ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح بظاہر ذاتی نوعیت کے فیصلے، جیسے کسی خاص تعلیمی شعبے کا انتخاب کرنا یا کچھ مخصوص تجربات جیسے کسی دروازے پر ایک نام پڑھ لینا، یہ نہ صرف ایک فرد کی اپنی زندگی کی سمت بدل سکتے ہیں بلکہ وسیع تر تاریخی عمل پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ جی، اور یہ سوال اہم ہے کہ کیا یہ ابتدائی نقوش اور تجربات ہی تھے جنہوں نے مستقبل کے قائد کا راستہ متعین کر دیا تھا، یا یہ کہ قانون کی تعلیم نے وہ کون سی مخصوص بصیرت یا مہارت فراہم کی جس نے ان کی آنے والی طویل اور صبر آزما جدوجہد کو ایک خاص آئینی اور قانونی شکل دی۔ ان ابتدائی سالوں کا مطالعہ ہمیں ان سوالات پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ تحریریں ہیں جو جناح کی فکری بنیادیں اور عملی اسباق پر روشنی ڈالتی ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ ان کی جوانی میں وہ کون سے فکری اثرات تھے اور ان کی زندگی سے کیا عملی سبق ملتے ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں وہ لیڈر بنایا جو وہ بنے۔ صحیح۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ جو مواد ہے یہ ہمیں جناح کی زندگی کے ایک بہت ہی خاص بلکہ فیصلہ کن موڑ پر لے جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ سال جب ان کی شخصیت بن رہی تھی، ان کے نظریات، ان کا انداز، وہ سب شکل اختیار کر رہا تھا، خاص طور پر لندن میں جو وقت گزارا۔ بالکل لندن والا دور۔ ہاں، تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں، لندن میں گزارے ہوئے ان کے زمانے سے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف قانون پڑھنے گئے تھے، جی، عام تاثر یہی ہے۔ لیکن یہ تحریریں بتاتی ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ تھا، ایک طرح کی مکمل فکری اور عملی تربیت کا تھی۔ تربیت گاہ، بالکل صحیح کہا۔ وہاں صرف کلاس روم نہیں تھے بلکہ برطانوی پارلیمنٹ کے مباحثے دیکھنا، جی، اس وقت کے جو بڑے نام تھے جیسے ولیم گلیڈسٹون، ان کو براہ راست سننا، یہ تجربات ظاہر ہے ان کی سوچ پر گہرے نقش چھوڑ رہے تھے۔ یہ صرف سننا نہیں تھا، یہ مشاہدہ تھا کہ دلیل کیسے بنتی ہے، بحث کیسے ہوتی ہے، ایک پورا نظام کیسے چلتا ہے۔ بالکل، اور جو بات اس تجربے کو مزید گہرا کرتی ہے نا، وہ یہ تھی کہ یہ کوئی سرسری مشاہدہ نہیں تھا۔ اچھا، ان ذرائع سے یہی لگتا ہے کہ جناح نے اس ماحول کو پوری طرح آپ کہہ لیں کہ جذب کیا۔ انہوں نے صرف پارلیمنٹی کارروائی نہیں دیکھی بلکہ مغربی سیاسی اور قانونی فکر کا گہرا مطالعہ بھی کیا۔ کن مفکرین کا خاص طور پر ذکر ہے؟ خاص طور پر ایڈمنڈ برک، جان سٹورٹ مل اور والٹر بیجٹ جیسے نام آتے ہیں، اور یہ نام اہم ہیں کیونکہ ان کے جو نظریات تھے جیسے آئین پسندی، قانون کی حکمرانی، فرد کے حقوق اور ذمہ داریاں، یہی وہ بنیادیں ہیں جو ہمیں جناح کی بعد کی سیاست میں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ تو
ان مفکرین کا مطالعہ اور پھر لندن میں پارلیمنٹ، عدالتوں، عوامی مباحثوں کا عملی مشاہدہ، ان دونوں نے مل کر ان کے ذہن میں ایک پکا یقین پیدا کیا۔ وہ یقین کیا تھا؟ وہ یقین یہ تھا کہ کوئی بھی معاشرہ اگر وہ ترقی چاہتا ہے، اگر اسے استحکام چاہیے، تو اس کے لیے 3 ستون لازمی ہیں۔ 3 ستون کون کون سے؟ پہلا، قانون کی حکمرانی، مطلب قانون سب سے اوپر ہو۔ دوسرا، انصاف کی فراہمی بغیر کسی تفریق کے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، اجتماعی اور انفرادی سطح پر نظم و ضبط، یعنی ڈسپلن۔ ڈسپلن۔ اچھا، جی۔ اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں تھیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک منظم معاشرہ ان اصولوں پر کیسے چلتا ہے۔ یہی مشاہدات تھے جو بعد میں ہندوستان آ کر ان کی سیاسی جدوجہد کی، آپ کہہ لیں کہ نظریاتی بنیاد بنے۔ اچھا، تو یہ لندن کا تجربہ صرف قانون کی ڈگری نہیں تھی، بلکہ اس نے ان کی پوری شخصیت اور سیاسی سوچ کی بنیاد رکھی۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں ان خصوصیات پر جو اس دور میں یعنی ان کی جوانی میں بہت نمایاں ہوئیں۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ خاص طور پر 3 باتوں پر بہت زور دیتا ہے۔ جی۔ پہلی اور شاید سب سے مشہور، ان کا نظم و ضبط یعنی ڈسپلن۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے ان کے بارے میں۔ یہ صرف وقت کی پابندی نہیں تھی جو کہ وہ یقیناً کرتے تھے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ مطلب معاملات میں غیر معمولی سنجیدگی، اپنے کام پر پوری توجہ اور وسائل کا، خاص طور پر وقت کا، بہت منظم استعمال۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ہر چیز طے ہوتی تھی، ملاقاتوں سے لے کر ذاتی مطالعے تک، اور یہ اس زمانے کے ہندوستان کے سیاسی ماحول میں، جہاں شاید تھوڑی لچک یا غیر رسمی انداز زیادہ عام تھا، یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ بالکل، اور یہ نظم و ضبط صرف ذاتی عادت نہیں تھی، یہ ان کے کام کرنے کے طریقے میں بھی نظر آتا تھا۔ کیسے؟ جیسے مطبعات کی تیاری ہو یا بعد میں سیاسی مذاکرات ہوں، وہ تفصیلات پر بہت گہری توجہ دیتے تھے۔ یہ صرف ایک خوبی نہیں تھی، یہ ایک طرح کی حکمت عملی بھی بن گئی، جس سے انہیں اپنے مخالفین پر اکثر بڑھتری حاصل ہوتی تھی۔ صحیح۔ دوسری خصوصیت؟ دوسری اہم خصوصیت جو ان تحریروں میں ابھرتی ہے وہ ہے ان کی اصول پسندی۔ اصول پسندی؟ جی۔ یعنی پرنسپلز پر قائم رہنا۔ جی، ان کے لیے سچائی، دیانتداری، انصاف یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ عملی زندگی کے رہنما اصول تھے۔ وہ اپنی قانونی پیشے میں ہوں یا سیاسی میدان میں اپنے موقف پر سختی سے قائم رہتے تھے اگر وہ اسے اصولاً درست سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ سے مشکلات بھی آتی ہوں گی؟ ہاں بالکل آتی تھیں۔ بعض اوقات انہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، لوگ انہیں سخت گیر یا غیر لچکدار سمجھتے تھے۔ اچھا۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہی اصول پسندی تھی جس نے لوگوں میں ان پر زبردست اعتماد پیدا کیا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ جناح جو کہتے ہیں وہ اس پر قائم رہیں گے۔ اور تیسری خصوصیت؟ تیسری خصوصیت جو شاید ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو تھی، وہ تھی ان کا وقار۔ وقار، ڈگنیٹی۔ جی، ڈگنیٹی۔ ان کے لباس سے لے کر ان کی گفتگو، ان کے چلنے کے انداز تک، ہر چیز میں ایک نپا تلا باوقار انداز تھا۔ اور یہ کوئی بناوٹی چیز نہیں لگتی تھی، بلکہ ان کی شخصیت کا اندرونی حصہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ وقار انہیں ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور احترام دیتا تھا، چاہے وہ دوستوں میں ہوں یا مخالفین کے سامنے۔ تو اگر ہم ان تینوں کو ملا کر دیکھیں، نظم و ضابط، اصول پسندی اور وقار، جی، تو یہ صرف ذاتی خوبیاں نہیں تھیں، اصل میں یہی وہ بنیادیں تھیں جنہوں نے ان کی قیادت کو اتنا مؤثر بنایا۔ اچھا۔ اور آخرکار انہیں برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے قائد اعظم اور پاکستان کے لیے بابائے قوم کے مقام تک پہنچانے میں آپ کہہ لیں کہ کلیدی کردار ادا کیا۔ کیسے؟ مطلب ان خصوصیات نے ان کی قیادت کو کیسے مؤثر بنایا؟ دیکھیں، ان کا نظم و ضبط انہیں ایک بہترین منتظم اور مذاکرات کار بناتا تھا۔ وہ تیاری کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ان کے اصول پسندی نے انہیں عوام کا اعتماد جیتنے میں مدد دی، خاص طور پر اس وقت جب سیاسی وعدے اکثر وفا نہیں ہوتے تھے۔ صحیح۔ اور ان کا وقار، اس نے انہیں انگریز حکمرانوں اور کانگریسی رہنماؤں دونوں کے سامنے ایک برابر کی حیثیت سے بات کرنے کا حوصلہ اور اہلیت دی۔
یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا لیڈر بنا دیا۔ یہ تو ہوئی ان کی شخصیت کی بنیادیں اور وہ خصوصیات جو جوانی میں پختہ ہوئیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں، خاص طور پر پاکستان کے لیے، ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف تاریخ کا حصہ ہے یا ان میں ہمارے لیے کوئی عملی سبق بھی ہے؟ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے کہ نوجوان جناح کی زندگی صرف ماضی کا قصہ نہیں، اس میں آج کے لیے بھی اہم سبق ہے۔ بالکل۔ پہلا سبق جو نکالا گیا ہے، نظم و ضبط ہی تقدیر ہے۔ نظم و ضبط ہی تقدیر ہے، دلچسپ۔ ہاں، مطلب جس طرح انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو شروع سے ہی ڈسپلن کا پابند بنایا اور اسی سے کامیابی حاصل کی، اسی طرح ان تحریروں کا اصرار ہے کہ آج پاکستان کی اجتماعی ترقی اور کامیابی کے لیے بھی قومی سطح پر نظم و ضبط ناگزیر ہے۔ قومی سطح پر نظم و ضبط؟ جی، یہ صرف ٹریفک کے نظم و ضبط کی بات نہیں، یہ اداروں کی کارکردگی، منصوبوں کی بروقت تکمیل، وسائل کا منصفانہ استعمال، قانون کی بالادستی، ان سب کی بات ہے۔ خیال یہ پیش کیا گیا ہے کہ بغیر اجتماعی نظم و ضبط کے قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بالکل درست۔ اور دوسرا اہم سبق جو یہ ذرائع سامنے لاتے ہیں وہ ہے تعلیم ہی اصل طاقت ہے۔ تعلیم اصل طاقت ہے۔ جی، جناح کی کہانی اس لحاظ سے بھی غیر معمولی ہے کہ وہ کسی بڑے جاگیردارانہ یا سیاسی خاندان سے نہیں تھے۔ صحیح۔ انہوں نے اپنی شناخت، اپنا مقام صرف اور صرف اپنی تعلیم، اپنی قابلیت اور اپنی محنت سے بنایا۔ لندن جانا، قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور پھر اس علم کو کامیابی سے استعمال کرنا، جی، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے علم کو اپنی ترقی کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھا۔ تو آج کے نوجوانوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ آج کے پاکستانی نوجوانوں کے لیے بھی آگے بڑھنے اور ملک کی تقدیر بدلنے کا بنیادی راستہ یہی ہے: معیاری تعلیم کا حصول۔ معیاری تعلیم۔ جی، صرف ڈگریاں نہیں، بلکہ وہ علم اور ہنر جو انہیں 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائے۔ جناح کی مثال یہ بتاتی ہے کہ علم وہ طاقت ہے جو کسی بھی قسم کے مشکل حالات اور وسائل کی کمی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور تیسرا سبق جو مجھے ذاتی طور پر آج کل کے حوالے سے بہت اہم لگتا ہے وہ ہے عالمی علم، مقامی خدمت۔ عالمی علم، مقامی خدمت، یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ ہاں، جنہوں نے تعلیم اور فکری تربیت مغرب سے، لندن سے حاصل کی۔ جی، انہوں نے وہاں کے بہترین اداروں سے سیکھا، وہاں کے نظام کا گہرا مشاہدہ کیا، لیکن وہ وہیں کے ہو کر نہیں رہ گئے۔ نہیں، واپس آئے اور اپنی ساری صلاحیتیں، سارا علم، سارا تجربہ اپنی قوم، اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے باہر کی دنیا سے جو بہترین اصول اور نظریات سیکھے انہیں ہندوستان کے مخصوص حالات کے مطابق ڈھال کر استعمال کیا۔ یہ نہیں کہ مغرب کی ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے اپنا لیا، بالکل نہیں، بلکہ وہاں سے سیکھے ہوئے اصول جیسے قانون کی حکمرانی، آئینی جدوجہد، ان کو اپنی قوم کے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے اور یہ آج کئی سوال اٹھاتا ہے، خاص طور پر یہ اصول عالمی علم، مقامی خدمت آج کے دور میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ ہاں، آج تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے۔ بالکل، آج ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں معلومات اور علم کی کوئی سرحد نہیں۔ ہمارے نوجوان دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں۔ یہ سب بہت اچھا ہے، جی، لیکن جناح کی مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل امتحان یہ ہے کہ اس عالمی سطح پر حاصل کیے گئے علم اور تجربے کا فائدہ آخرکار اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ یہ تو برین ڈرین کا مسئلہ بھی ہے نا؟ جی ہاں، یہ اس مسئلے کا ایک ممکنہ جواب بھی ہے۔ باہر جا کر سیکھنا، تجربہ حاصل کرنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ شاید ضروری بھی ہے، لیکن پھر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ اس علم کی روشنی سے اپنے گھر کو بھی روشن کیا جائے۔ یہ آج کے باصلاحیت نوجوانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک اہم قومی فریضہ بھی کہ وہ عالمی مہارتیں حاصل کریں مگر ان کا استعمال مقامی مسائل کے حل کے لیے کریں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ تحریریں ہمیں ایک سفر پر لے جاتی ہیں۔ جی، یہ سفر کراچی کے وزیر مینشن میں پیدا ہونے والے ایک عام سے بچے سے شروع ہوتا ہے جس نے بڑے خواب دیکھے، پھر اس نے ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے غیر معمولی نظم و ضبط اپنایا، علم کی طاقت کو پہچانا اور اسے حاصل کرنے کے لیے سمندر پار گیا۔
جی اس نے مغربی دنیا کے بہترین افکار اور نظاموں کو دیکھا، پرکھا اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کے لیے ایک نئی راہ بنائی، ایک ایسی راہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اور ان ذرائع کا جو حتمی پیغام ہے وہ بہت واضح ہے اور شاید آج پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کیا پیغام ہے؟ یہی کہ پاکستان کی ترقی، اس کا استحکام، اس کی عظمت، ان کا راستہ انہی بنیادی اصولوں سے جڑا ہوا ہے جنہیں بانی پاکستان نے اپنی زندگی اور جدوجہد میں اپنایا۔ یعنی وہی 3 اصول؟ جی، وہی 3 اصول: ہر سطح پر نظم و ضبط کا قیام، علم اور قابلیت کی قدر و اس کا حصول، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو قوم کی بے لوث خدمت کے لیے وقف کر دینا۔ یہ تحریریں کہتی ہیں کہ اگر ملک کو واقعی دنیا میں اپنا صحیح مقام حاصل کرنا ہے تو آج کی نسل کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، ان اصولوں کو نہ صرف انفرادی طور پر اپنانا ہوگا بلکہ اپنی اجتماعی کوششوں کا مرکز بنانا ہوگا۔ صحیح۔ اور یہاں ایک آخری غور و طلب نقطہ بھی چھوڑا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان ذرائع نے نظم و ضبط، علم اور خدمت کو جناح کی ذاتی کامیابی اور پاکستان کے قیام دونوں کے لیے کلیدی عناصر قرار دیا ہے۔ جی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے پاکستان کو جو مخصوص چیلنجز درپیش ہیں، معاشی مشکلات ہیں، سماجی تقسیم ہیں، اداروں کی کمزوریاں ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے اجتماعی ترقی اور قومی تعمیر نو کے لیے ان 3 ستونوں میں سے کس پر سب سے زیادہ فوری اور بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اچھا، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ جی، کیا ہمیں پہلے نظم و ضبط قائم کرنا ہوگا، یا علم اور ہنر کے فروغ پر زیادہ زور دینا ہوگا، یا پھر خدمت اور اجتماعی مفاد کے جذبے کو زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو، پالیسی سازوں سے لے کر عام شہری تک، سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔